السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، جہاں پہ آپ کو معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں مل رہی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا، وزیر اعظم چین روانہ ہو گئے اور وہاں سے بھی ایک اچھی خبریں آنے کی توقع ہے، مزید ایم او یوز بھی سائن ہوں گے اور معیشت کو جو ہے آگے لے کر جانے کے لیے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر اب دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کل گزشتہ رات پنجگور اور نوشکی میں حملہ ہوا دہشت گردوں کا، اس کے بعد پھر ان سے لڑا گیا اور ابھی تک آج جو ہے ان کے خلاف جو ہے آپریشن کیا گیا، آپریشن کلیئرنس شروع کیا گیا ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور کافی کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 13 دہشت گردوں کو اس وقت تک جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 4 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس آپریشن کے دوران، اور جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب بھارت سے اور کچھ افغانستان سے ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہیں جن کی ٹیلی فون کالز بھی انٹرسیپٹ ہوئی ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اور بھی کافی مواد ہے جہاں سے ان کو دیا گیا۔ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یونیفارم تھا، جو اسلحہ تھا ان کے پاس، دہشت گردوں کے پاس، وہ وہی تھا جو کہ امریکن فوج جو امریکی فوجیوں کے پاس تھا، جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہی ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اور مین پلیئر جو ہے وہ بھارت جو ہے کوشش کر رہا ہے۔ بی ایل اے کے ابھی تک جو کلیم سامنے آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایس پی آر کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ غلط ہیں اور ابھی بھی ہمارا قبضہ ہے۔ لیکن آج صبح ہی شیخ رشید صاحب نے بھی بتایا تھا کہ تمام ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے دہشت گردوں کو، اور بہت جلد آپریشن کلین اپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ان کو جو ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ کو پکڑا بھی جائے تاکہ مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ ان کے تعلقات کہاں پر ہیں، کدھر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور ویسے تو جو ہے مارے جا رہے ہیں لیکن کوشش یہ بھی ہے کہ ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ چیزیں معلوم کی جا سکیں۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ دوسری جانب کچھ سیاسی منظرنامے پہ بھی نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کل شیخ رشید صاحب نے جس طرح کہا کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی، تو ہمیں یاد آیا کہ یہی بات کچھ عرصہ قبل ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور اگر کوئی ہو رہی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ کون کر رہا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے بھی کل بات کی، جب ایک دفعہ بات ختم ہو گئی تو اس کے باوجود بار بار اس کو کیوں اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی تھی، تو اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہتے یہی ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں چنگاری ہوتی ہے، تو بار بار اگر حکومت کی طرف سے بھی یہ بیان آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ 5 جنوری کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ قطعی طور پر کسی بھی حوالے سے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ان تمام صورتحال کو جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شوہے صاحب، دفاعی تجزیہ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ جام اکرام اللہ خان دھاری جو وزیر ہیں، صوبائی وزیر سندھ حکومت میں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، دھاریجو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چودھری جعفر اقبال سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رانا مبشر کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اینکر پرسن، اینالسٹ، بہت کچھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا مبشر صاحب آپ کے وقت کا۔ میں جنرل صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ جنرل صاحب، یہ جو ہے ہم سوچ رہے تھے کہ اب معاملات بہت بہتر ہو گئے، پھر ایک کوشش یہ بھی کی گئی افغان طالبان کے ٹیک اوور کے بعد کہ ان کو بیچ میں میڈیٹ کروا کر تو جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان سے بات کی جائے، وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب یہ جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ گروپس کہتے ہیں، بلوچستان، جس طرح بلوچستان لبریشن آرمی ہیں اور بھی ہیں، یہ
کب ہماری اس سے واقعی جان چھوٹے گی؟ اور جو کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھا ہوا، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ افغان طالبان نے این ڈی ایس کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی را کی کوئی جو ہے ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے افغانستان میں، لیکن پھر بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے سپانسر ہو رہی ہیں چیزیں بہت ساری پاکستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بھارت کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں اور وہ ان سے کوئی دستبردار نہیں ہوا، صرف ہمارے لوگوں کی کوتاہی کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نام بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود بڑی بڑی بات چیت یہاں پہ ایسے گروپ ہیں جو کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے چاہیے۔ نارملائز کرنے کا کام آپ نے نہیں کرنا، وہ بھارت نے کرنا ہے، کیونکہ یہ تو دو طرفہ عمل ہے۔ اگر بھارت نہیں چاہتا تو آپ بلا وجہ اپنے آپ کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ تو ایک تو یہاں کا ایشو۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کا کنٹرول مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ وہاں پہ جو پولیس تھی وہ غائب ہو چکی، وہاں پہ جو ان کی 3.5 لاکھ آدمی تھی وہ غائب ہو چکی، تنخواہ دینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، یہ اپنے اداروں کو دوبارہ اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ نہ کچھ مدد کرے گی، جو نہیں آ رہی۔ خوراک کا مسئلہ ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو ان کے اپنے لوگ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورت اگر پوری نہ ہو، خوراک کی، ادویات کی، تنخواہ دینے کی، تو لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچیں کل کو کہ جی امریکہ یہاں بیٹھا تھا تو ہمیں کیا تنگی تھی، پیسے تو مل رہے تھے، روٹی تو مل رہی تھی، آج وہ بھی اس سے بھی ہم گئے۔ تو اس سٹیج کے اوپر طالبان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو پریشرائز کرنے سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ وہ خود اس وقت بڑے ٹائٹ کارنر میں ہیں، بڑی مشکل میں۔ صحیح، ٹھیک جی۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی وہ مدد نہیں کر رہی جو چاہیے، اور وہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا سب سے پہلا رائٹ اس کی خوراک ہے، وہ زندہ رہے گا تو باقی حقوق کی بات ہو۔ لیکن یہ مغربی منافقت اس قسم کی ہے کہ یہ اس کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی ہیومن رائٹس دیکھیں گے، ہیومن رائٹس والا تو قصہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ سچویشن اس وقت بڑی خراب ہے افغانستان میں، اور ہمیں تھوڑا یہاں پہ تحمل کرنا ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے طالبان کی مدد کرنی ہوگی تاکہ وہ ایکشن لے سکیں ان لوگوں کے خلاف جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایرانین سائٹ، جتنا پنجگور سائٹ پہ یا یہ یہاں پہ گوادر سائٹ پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ایرانی سرحد سے ہوتا ہے، اور وہاں پہ چاہ بہار آج بھی ایکٹیو ہے۔ بھارت وہاں پہ 2 سال کے لیے انہوں نے ان کو دی تھی بندرگاہ، وہ ان کے پاس ہے، وہ اپنا نیٹ ورک وہاں سے چلا رہے ہیں، اور ایرانی کئی ہوں گے جو ان کے پے رول پہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ایران کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ یہ دو ٹوک بات ہونی چاہیے، تاکہ جب تک وہاں پہ چاہ بہار استعمال کر رہے ہیں بھارتی، یہ کام وہاں سے رکنا چاہیے۔ صحیح۔ باقی یہ ہے کہ آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو اپنی منصوبہ بندی کے تحت چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو یہاں پہ کو آپ کو تھوڑا بڑا آپریشن کرنا پڑ جائے، لیکن یہ کہ اگر آپریشن کے بغیر معاملات سیدھے ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اس کی بھی تیاری رہنی چاہیے۔ جنرل صاحب، میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز باقاعدہ سٹیٹسٹکس انہوں نے دیے ہوئے تھے تحریک طالبان پاکستان نے کہ جی جنوری کے مہینے میں ہم نے اتنے حملے کیے، اتنے جو ہے کامیاب حملے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے خلاف، پولیس کے خلاف، اور باقاعدہ تو اب تحریک طالبان پاکستان بھی دوبارہ اسی طرح سر اٹھا رہی ہے، تو اور یقیناً وہیں پہ جو بھاگے ہوئے یہاں سے اکراس دا بارڈر افغانستان کی طرف، اور افغان طالبان کی یقین دہانی کے باوجود، اور پہلے انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود مختلف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ تو اس کے لیے مزید کیا ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بہت لمبی جنگ ہم نے لڑی ہے اور ابھی بھی دوبارہ پھر ہمیں وہ لڑنی پڑ رہی ہے۔ دیکھیے، طالبان مدد کر رہے ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی ان سے مدد دی اس کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ لمیٹڈ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا تو تمام وہ ایلیمنٹ جو بھارت کے ساتھ اس وقت تعاون کر رہے تھے، این ڈی ایس کے لوگ تھے، وہ وہاں سے چلے نہیں گئے، وہ وہاں موجود ہے۔ اب وہ وقتی طور پہ اگر وہ ڈومنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بھی پیسے چاہیے، انٹیلیجنس ایجنسی تو اسی وقت پیسے دیتی ہیں جب آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ پھر آہستہ آہستہ فعال ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ پروسیس جو ہے وہ اسی وجہ سے چلا ہے کہ افغان طالبان نے جیلوں میں سے لوگ نکال دیے، اور اسی طرح معافی دے کے، عام معافی دے کے تو لوگوں کو
वहीं रहने दिया, तो नतीजा ये कि उसका रिजल्ट जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। सही। वो अफगान तालिबान को भी खुद मसला होगा उसका, क्योंकि उसमें वो अफगान हुकूमत के या तालिबान हुकूमत के मुखालिफ लोग तो मौजूद हैं उसी में, वही थे जो तावन कर रहे थे, एनडीएस के लोग हैं जो बाहर दूसरी कुव्वतों से कर रहे थे। तो ये आम माफी का जो किस्सा था वो एक लिहाज से तालिबान ने तो अच्छी नीयत से किया, लेकिन उसके जो नतायज हैं वो उसमें प्रॉब्लम मसाइल खासे मौजूद। जनरल साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मीडिएटर भी बनाया अफगान तालिबान को, कहाँ पे जाके मामला कहाँ पे जाके खराब हुए? क्या वो कुछ चीजें तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो नहीं सकते, उसकी बुनियादी वजह उनकी शराइत है। पाकिस्तान ने ये वाज़ेह उनको कहा कि जिन लोगों ने जराइम किए हैं, और वो जराइम भी बड़े संगीन हैं, उनके हाथों पे खून है कई लोगों का, उनको इस तरह हम नहीं छोड़ सकते, वो अदालती प्रोसेस से उनको जाना होगा, गुजरना होगा। सही। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि जी शरीयत नाफज करें, शरीयत है लगी हुई ऑलरेडी। आप ये नहीं कर सकते कि 1000-1500 आदमी या 2000 आदमी कहीं बैठ के तो 22 करोड़ लोगों को ये कहें कि जनाब जो आपकी चॉइस है हम उसकी परवाह नहीं करते, आप इनकी परवाह करें इसलिए कि हमारे हाथ में बंदूक है। तो वो भी हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। सही। तो जो बुनियादी 2-3 और वो कहते हैं सब लोगों को छोड़ दें जो पकड़े हुए हैं, उसमें लीडर भी उनके, तो वो हुकूमत उस पर तैयार नहीं थी, और यही था कि उनको अदालती प्रोसेस में जाना होगा। तो जब बातचीत शुरू ही नहीं हो सकी, ये उसका सारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ये था। तो ये तो जनरल साहब, ये नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, इनको भी फिर इसका मतलब टीटीपी सपोर्ट कर रही है, जहां पे भी जो भी स्टेट के खिलाफ खड़ा हो रहा है उसको यकीनन फिर तालिबान पाकिस्तान वाले टीटीपी वाले भी सपोर्ट कर रहे होंगे। देखिए, टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म है, वो मकासद किसी के कुछ भी हों, काम वही है, कत्ल गारत, धमाका, ये वो, तो वो सारे आपस में बुनियादी तौर पे ये एक ही है। उसकी वजह यह है कि काम तो उन्हें एक जैसा ही करना है, सो जिसको जो टारगेट मिल गया उसने वहां पे ऑपरेशन दूसरों से लेके कर दिया। सही। अलबत्ता ये जो अभी वाकयात हुए ये जरा बड़े वाकयात हैं, जो जिससे लगता है कि बेहतर ट्रेनिंग करवाई गई है इन ग्रुप्स की, जिनको बेहतर इक्विपमेंट दिया गया है, जिनको रात को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मुहैया की गई है। ये वो चीजें हैं जो ज्यादा मेरा ख्याल है कंसर्न है, जिसकी वजह से होना चाहिए, और इसको काउंटर करने के लिए डेफिनेटली हमें नई हिकमत बिल्कुल सही। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि इस वक्त सूरत हाल थी उसमें यकीनन आपकी इनपुट हमें चाहिए थी, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद भी आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि राना मुबशिर, क्योंकि वो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे हैं बहुत ज़माना, अभी हाल ही में उन्होंने एक रिटायर्ड सीनियर जनरल का भी इंटरव्यू किया था। राना मुबशिर साहब, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू भी सुन ली। ये एक दोबारा एक खौफनाक तस्वीर सामने खुल के आ रही है। वज़ीर आज़म चाइना में हैं और वहाँ पे ये, और पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल है कि दहशत गर्दी बढ़ रही है, और बलूचिस्तान जैसे इलाके जहाँ पे सीपैक का फोकस भी है, गवादर है, क्या आप देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकेंगे हम इसको? जाफर इकबाल साहब से जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब हाजिर रहते तो शायद कुछ हम भी उनके नज़र कर लेते। एक बात उन्होंने फरमाई कि ये कैसे हो सकता है, जी उनको जाना है, अच्छी बात है, वो चले जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। एक तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिनके हाथ में बंदूक है वो मुंतखब या जो 22 करोड़ लोग के नुमाइंदे हैं उनको कहें यही अलमिया है मेरे मुल्क का। जिस दिन ये छूट गया उस दिन बहुत बेहतरी आ जाएगी। वो तालिबान की दहशतगर्दों की बात कर रहे थे। ओवरऑल जब भी बंदूक वाला मुंतखब अवामी क़यादत को नहीं चलने देगा तो ये सब कुछ होगा। यही बलूचिस्तान था, यही पाकिस्तान था। हुक्मरान कौन थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सबको साथ बिठाया, इसी बलूचिस्तान से बलोचों को, पख्तूनों को, दे आर पाकिस्तानी, वो इस धरती के बेटे हैं। उनके जो शिकवे शिकायत थे वो दूर किए, उनको पावर शेयरिंग दी हुकूमत के अंदर, और आपने 5 साल का निकाल लें डाटा, बेहतरी रही अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनरल साहब जो बातें कर रहे थे तालिबान की, आपको वो चाय का कप याद है? एक साहब के हाथ में था काबुल में, और कितनी उसकी धूम हुई थी वो चाय के कप की। बतौर तालिब इल्म सियासियात के और तारीख के, ये जो तालिबान अभी आए हैं ये वो तालिबान नहीं है जो आज़ाद अफगानिस्तान चाहते थे। ये अमेरिका की मर्जी से अमेरिका के पास रहे, वहाँ ट्रेनिंग हुई और वहाँ से आए।
آپ کے انہوں نے باڑ اکھاڑی, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بات کی تھی, آپ نے بات نہیں کرنے دی تھی, کوئی کسی طرف سے کوئی آیا اس کے اوپر کوئی ایسا؟ آج اگر بلوچستان کے اندر ہے تو یہ بتا دیں کہ جو بلوچستان کے وہاں پہ پیراملٹری اور ملٹری فورسز ہیں وہ بارڈرز کے اوپر ڈپلوائے ہیں, تو یہ لوگ کیسے اتنا اسلحہ لے کے ملک کے اندر آ جاتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ بندرگاہوں سے آتے ہیں؟ کیا یہ ایئرپورٹ سے آتے ہیں؟ کیا یہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں؟ چابہار کے اندر بھارت موجود ہے, کیوں نہیں ہوگا؟ وہ آپ کے خلاف کرے گا کام. ہاں, آپ کو جب موقع ملے گا تو آپ چائے کا کپ پلا کے, ٹائی سوٹ پہنا کے دوسرے ہی دن اسے واپس روانہ کر دیں گے. پھر آپ نے بات کی کہ جناب وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں, وہ ملک کے اندر بھی ہوں تو بتا دیجئے مجھے کہ کسی ایک دن وہ قوم کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں. قوم کی نمائندہ پارلیمان ہے نا. جب بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, ہمارے شاہینوں نے جواب دیا, کیا تب وہ قومی قیادت کے ساتھ بیٹھے؟ سٹیٹمنٹ تو دی تھی نیشنل اسمبلی میں آ کے انہوں نے بتایا, وہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا. اس وقت دیکھیں آپ لوگوں نے بھی دیکھیں سٹیٹمنٹ, اور میرا جو مطالبہ ہے, ابھی نندن والا میرا جو مطالبہ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں بطور پاکستانی, جو لیڈرشپ الیکٹڈ ہوتی ہے, اگر الیکٹڈ ہو تو سلیکٹڈ ہو تو الگ بات ہے, وہ ساری قوم کو ساتھ لے کے بیٹھتی ہے ایسے موقع پہ, اور پھر یہ معاملات حل ہوتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم پرست ہیں, قوم پرستوں کی بات سنیں نا بیٹھ کے, ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ دور کریں. اب اگر گوادر کے گرد بسنے والا, بلوچستان میں بسنے والا, ریکوڈک کے پاس بسنے والا, سوئی کے پاس بسنے والا, ان ساری سہولیات سے جو ہے وہ اسے نہیں وہ میسر, اسی میں وہ نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ میرے اور آپ کے ساتھ وہ لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو پاور دیں, جو اختیار ہے ان کا لوکل سطح پہ وہ ان کو دیں, جہاں جہاں جس کا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے, یہ آپ کے کیمرہ مین ہیں, ان کو آپ اپنے کام کا اختیار نہیں دیں گے. معذرت سے چوئی جعفر صاحب, یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بہت دفعہ ان کو ساتھ بٹھانے کی بھی کوشش گئی. پیپلز پارٹی میں بھی بلوچستان پیکیج آیا, آپ کی حکومت میں بہت اچھے انیشیٹیوز لیے اور ان کا رزلٹ بھی پازیٹیو آیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں میری گفتگو میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. میں ابھی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو پاکستان دشمن فورسز ہیں وہ باز نہیں آ رہے ہیں. وہ پاکستان دشمن فورسز آپ کے کہنے سے بات نہیں آئیں گے. وہ جو زبان سمجھتے ہیں انہیں وہی سمجھانی پڑے گی. اگر وہ نہیں سمجھائیں گے, وہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ میں تو یہ درد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ قومی قیادت سمجھاتی ہے, اور قومی قیادت جب ساتھ لے کے سارے سب کو چلے, وہ بلوچ ہوں, وہ سندھی ہوں, مہاجر ہوں, پٹھان ہوں, وہ گلگت کشمیر کے بسنے والے ہوں, وہ پنجابی ہوں, وہ یہ فیل کریں کہ آج یہ مسئلہ ہے, یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے. جب بھی اس ملک کی سلامتی پر کوئی ایک حرف بھی آیا, کسی طرف سے گولی بھی آئی, کیا ساری قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوئی؟ نہیں, ساتھ کھڑی ہوئی یقیناً, اور ہماری مطلب افواج پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے آپ لوگ ہمیشہ سے. یقیناً میں چاہوں گا کہ رانا مبشر صاحب, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا انالیسس دیں گے, میں چاہوں گا جام اکرام اللہ خان صاحب بھی اس میں اگر اپنی انپٹ دے دیں, تو پھر رانا مبشر صاحب سے پوچھیں کہ اس کا حل نکلنا کیا ہے. جی جام صاحب. جام صاحب کو میری آواز؟ بڑا افسوس ہوا, یہ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں بلوچستان اور KPK میں, فاٹا میں, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آئے دن نئے واقعات ہو رہے ہیں, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت نہ ان کو کوئی پرواہ ہے نہ کوئی فکر ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, اس پہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ, کوئی پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بیان یا کوئی افسوس کا اظہار, کچھ نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری حکومت ناکام حکومت ہے. آپ ان کی فارن پالیسی دیکھیں یا انٹیریئر پالیسی دیکھیں, ہر محاذ پہ یہ فیل ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے بغلیں بجائی کہ برادرلی کنٹری میں ہماری طالبان بھائی آ گئے ہیں, اور ہماری حکومت یعنی جو پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے وہ گورنمنٹ آ گئی ہے, اور آپ نے پرائم منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی. لیکن آپ یہ بھی اس کے ساتھ دیکھیں کہ مسلسل افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. یہ دھماکے, یہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, یہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, ان کے تانے بانے وہیں سے ملتے ہیں. آپ نے خود کہا بالکل انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں, بالکل صحیح جی رپورٹ ہے کہ انٹرسپٹ ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھیں لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. کوئی ایسا لیڈر ہو
جو ان سے بات کر سکے, جو ان معاملات کو آگے اٹھائے اور عوام کی عادت سے بات کرے, تو میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی اہلیت نہیں. اور داریجو صاحب آپ آئے دن شہید ہو رہے ہیں, روز خبر پڑھتے ہیں کہ 3 یا 4 ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, بجائے کہ وہ فضول باتوں میں آپ ان کی باتیں سنیں. اور مجھے تو ضمیر بڑی ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. آپ آئے دن ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, ایک ہی چکر میں لگے ہوئے ہیں, چور فلاں چور, یہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا, میاں صاحب چلے گئے, ان کے ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں. ارے بھائی آپ کوئی کام کی بات کریں, آپ نے اس 22 کروڑ عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اب آپ کو 3.5 سال ہو گئے. داریجو صاحب آپ نے, داریجو صاحب بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا, اس پر بھی جائیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ رانا مبشر صاحب پہلے یہ جو حال ہی کی جو دہشت گردی اور جو اس وقت آپریشن جاری ہے اس پر ذرا کمنٹ کر دیں. رانا مبشر, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اب افغانستان کی جو زمین ہے وہ اس طرح آفیشلی سپانسرڈ ہمارے خلاف نہیں کام کر رہی جس طرح پچھلی حکومتوں میں کر رہی تھی, جبکہ این ڈی ایس واز گلو ان ہینڈ ود را. اب یہ ہے کہ ڈیسیڈنٹس جو ناراض ہیں افغان طالبان سے, شاید وہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے را کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں, تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. اچھا ضمیر صاحب, ویری گڈ کوشچن, بٹ آئی مسٹ ٹیل یو ون تھنگ کہ 2 قسم کے طالبان ہیں وہاں پہ. ایک تو وہ طالبان ہیں جو پہاڑوں پر تھے اور پہاڑوں سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے رہے, اور پچھلے کئی دہائیوں سے, کئی ڈیکیڈ سے وہاں پہ بیٹھ کے آپریٹ کرتے رہے. ایک تو وہ طالبان ہے, اس طرح کلیریفائی کر لیں, ذہن میں رکھ لیں. دوسرے طالبان وہ ہیں جو دوحہ میں بیٹھ کے دوحہ ٹاکس میں شامل رہے یا پیچھے بیٹھ کے ان پٹ دیتے رہے. تو there are 2 types of طالبان over there. اب ان کے اندر ڈفرینسز ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. let's be very honest about it. Now the situation is کہ جب withdrawal ہوا امریکن فورسز کا وہاں سے, ٹھیک ہے, it was in a bad taste, it was an ugly situation for Americans. وہ جس طریقے سے پل آؤٹ کرنا پڑا انہیں, ٹھیک ہے, اسٹریٹجیز غلط بھی ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ پل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتے. تو I will not blame the Americans for that. But then again, انہوں نے ایک ہیٹ فیس کی, Americans did face the heat, اور وہ جو ہیٹ فیس کی انہوں نے کو ابھی تک absorb نہیں کیا, ابھی تک انہوں نے ہضم نہیں کیا. تو وہ انہوں نے اپنے ذہن میں at the back of their mind that's playing over there and it will stay there. Don't think کہ وہ وہاں سے آرام سے نکل جائیں گی ان کے دماغ سے, صحیح, ٹھیک ہے, وہاں پہ رہیں گی. Now the issue is کہ جو طالبان وہاں پہ بیٹھ کے and they are operating, ہمارے جو پورس بارڈر ہے, پورس بارڈر we need to understand کہ آپ جتنی مرضی فینس لگا لیں, جتنا مرضی سب کچھ کر لیں, پورس بارڈر کے اندر کچھ نہ کچھ لیکوناز رہ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ہوتے ہیں جہاں سے سنیک ان کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے لوگ آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. ابھی جو سچویشن ہے, لیٹس کم ٹو دس پرٹیکولر سچویشن جو ہو رہا ہے اس وقت. صحیح, اس وقت وہاں پہ ایک جو ملٹری کی ٹرم ہے وہ میں یوز کروں گا, ایمبش ہو رہا ہے. جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کاروائی کر رہے ہیں, میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں, جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کاروائی کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستانی فورسز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ ایمبش کر رہے ہیں, چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور جب وہاں سے ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ یا فار دیٹ میٹر پیٹرولنگ جو ہو رہی ہوتی ہے ہماری فورسز کی, وہاں پہ جب وہ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہماری. ٹھیک ہے جی. ناؤ وہ دیٹ از اے ملٹری اسٹریٹجی, میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی ڈیپتھ میں جاؤں گا تو پھر میں اپنے کارڈ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے, اپنے ملک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ میں اوپن کر دوں گا. میں آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیل, وہ میں نہیں جاؤں. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ایمبش ہو رہے ہیں. اب ایمبش جو ہو رہی ہے ہماری فورسز, ہمارے جوان ہو رہے ہیں. ناؤ اس کو ہم نے اپنے I would say this thing کہ this Afghan situation is slipping out of our fingers. ہم نے وہاں پہ جو کچھ بھی اچیومنٹس یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جو ہم نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے جناب اپنے افغان بھائیوں کے لیے
بہت مدد کی اور افغان بھائیوں کے اوپر جو پچھلے 20 سال سے جو فورسز وہاں پہ سرٹ کر رہی تھی یا ان کو اڈاپٹ کر یا ان کے اوپر جناب حاوی تھی، ان سے کسی طریقے سے وہ افغان عوام جو ہے ان کی جان چھوٹ گئی. بٹ دین اگین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس اے سول سپر پاور. امریکہ از اے سول سپر پاور، ایگزسٹنگ سول سپر پاور ہے. دیکھیں چائنا جو ہے اٹس ایمرجنگ پاور، لیکن ایگزسٹنگ جو سول سپر پاور ہے وہ تو ابھی تو ہے. کل اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد امریکہ کے ساتھ ہمیں نہیں پتا. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ جو اسلحہ، یہ اسلحے کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اسلحہ وہ اسلحہ ہے جو فورسز جب وڈرا ہوئی تھی، امریکن فورسز جو وڈرا ہوئی تھی وہاں سے، تو وہ سارا اسلحہ وہاں سے نہیں لے کے گئی تھی، وہ چھوڑ گئے بالکل، ڈمپ کر دیا تھا وہاں پہ. تو وہ جو ڈمپ ہوا ہوا اسلحہ ہے جو کہ ابھی بھی شاید امریکن فورسز یا امریکن جو ہے وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو وہاں سے واپس مل جائے، لیکن ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ دے ور انیبل ٹو لائک پل آؤٹ دیٹ آرمز. رانا مبشر، تو یہ جو دہشت گرد آج جو مارے گئے ہیں ان کے ہاتھ وہ اسلحہ کہاں سے لگا؟ کیا کوئی بیچ رہا ہے ان کو، کوئی خرید رہے ہیں؟ یونیفارم بھی ان کے کہہ رہے ہیں کہ وہی تھے وہ. جی وہ میں وہی ضمیر صاحب وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں وہ جو چیزیں وہاں پہ رہ گئی تھی جب when the forces pulled out, when the American forces pulled out, وہ کئی چیزیں وہاں پہ چھوڑ گئے تھے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے لیکن ان کے ہاتھ کیسے لگیں؟ my point is کہ رہ تو گئیں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رہ تو گئیں چیزیں، چھوڑ گئے وہ. ان کے دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگیں؟ کوئی افغانستان میں بیٹھا ان کو بیچ رہا ہے؟ کس طرح چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں وہ سارا اسلحہ، یونیفارم اور وہ گیجٹس کہ رات کو اٹیک کرنے کی ساری چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئیں؟ پھر کون بیچ رہا ہے؟ لیکن نائٹ ویژن گوگلز ہیں، ٹھیک ہے، نائٹ ویژن گوگلز وہاں پہ رہیں، وہاں پہ چھوٹا یعنی کہ لائٹ آرمز اینڈ ایمو رہ گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، رانا رہ گیا، بالکل رہ گیا. نہیں وہ تو بیسز تھے نا، وہ تو زمین My صاحب point is کہ ان کو کون بیچ رہا ہے؟ Is raw active there? زمین صاحب وہاں پہ کون سا لا اینڈ آرڈر تھا؟ وہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے وار لارڈز تھے نا یار. Okay, you mean to say کہ وہاں سے مال غنیمت جو اٹھایا ان لوگوں نے وہ پھر کہیں بھی چلا جا رہا ہے؟ That's the right word. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں میں چاہوں گا کہ you have rightly pointed out، اور چوئی جعفر نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم شاید اپنا جو ہم سوچ رہے تھے کہ اچیو کریں گے افغانستان میں، جو افغان طالبان کی حکومت لا کر، شاید وہاں پہ ہم ابھی تک پوری طرح دنیا کو شاید بھی ابھی تک کنونس نہیں کر سکے کہ ان کی مدد کی جائے. جس میں جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہاں بھوک اور مفلسی بڑھے گی تو حالات زیادہ خراب ہوں گے. رانا مبشر آپ کوئکلی ایڈ کر دیں، پھر میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سیگمنٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ افغانستان is becoming a frozen hell. It's going to، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں it's becoming a frozen hell. ٹھیک ہے، کیونکہ 4-6 مہینے میں نے کہا تھا پہلے کہ اگر ہم نے ان کو ٹیک کیئر نہ کیا تو it's going to be a situation، اور وہ سچویشن اتنی سیریس ہوگی کہ وہ سپل اوور ہوگا اس کا پاکستان پہ. ڈیفینیٹلی جس طرح پہلے ہوتا ہے. یو آر ویری رائٹ. اینی تھنگ جی چوئی صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا حاصل نہیں کر پائے. میرا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. جو کچھ وہاں پہ ہوا ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم یوں ہی جشن مناتے رہے اور یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ آج بھی کابل کے اندر انفلوئنس امریکہ کا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. وہ اس خطے میں جو کرنا چاہے گا وہاں بیٹھ کے کرے گا. You are seconding what Rana Mubashir کہ America is still a superpower, so you never know who is playing from where, what. Very right. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے سیاسی صورتحال کا کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم چائنا میں ہیں، ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اور اسی ساری سچویشن میں کووڈ بھی موجود ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم 27 کو بھی آئیں گے فروری کو اور 23 مارچ کو بھی. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین شیخ رشید صاحب نے کل گفتگو کی اور وہ ڈیل اور ڈھیل کی بھی بات کی، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے. کیا کہا یہ ذرا سن لیجئے.
نہ کوئی صدارتی طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے، نہ ایمرجنسی کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عدم اعتماد کا کسی کو شوق ہے تو وہ پورا کر لے۔ 3 مہینے ہیں، میں 1 مہینہ گزر گیا، 60 دن اور ہیں۔ بڑے شوق سے اپوزیشن آ کے شوق پورا کر رہے۔ اپوزیشن کے تلوں میں تیل نہیں ہے، اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، کوئی سوال نہیں۔ شیخ رشید صاحب بہت کچھ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو سیاسی اس کے اندر ہو۔ کبھی خود کہیں گے کہ جی گیٹ نمبر 4 کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، کبھی یہ خود ہی کہیں گے کہ اچھا جی آج یہ جو تقریر تھی یہ فلاں کی اس طرح سے تھی۔ اور ابھی وہ جو جس طریقے سے اپوزیشن کو پوچھنے والی بات یہ ہے ضمیر صاحب، اپوزیشن اور عوام حکومت کے سامنے مطالبات رکھا کرتی ہیں، وہ احتجاج کی صورت میں بھی اور یہاں نشریاتی اداروں کے اور لکھ کر بھی۔ حکومت نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن نے نہیں پرفارم کرنا۔ صحیح۔ اب شیخ صاحب سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے رنگ پسٹن ٹھیک ہیں، آپ کی طاقت ساری ٹھیک ہے، آپ کو جو کام کہا جاتا ہے، یہ جو بارڈر کے اوپر سارا کام ہے یہ کون کرتے ہیں؟ وزارت داخلہ کرتی ہے نا، رینجرز ان کے متحد ہیں نا، کوئی بات کی ہے ابھی ان کے بارے میں؟ نہیں، آج انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میسج جی سن لینا، ویڈیو میسج، اپنی ذمہ داری قبول کی ہے، کسی بارڈر کا دورہ کیا ہے، کہیں جوانوں کے پاس گئے ہیں، کوئی پیغام دیا ہے اس قوم کو سوائے یہ جو خچ خچ کرنے کے؟ اپوزیشن سے کیا چاہتے ہیں؟ بھئی کام آپ سے نہیں ہو رہا، کوئی ایک کام نہیں ہو رہا۔ آج کا جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں، کیا اس کے اوپر شیخ رشید صاحب کو بطور وزیر داخلہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ سارا یونیفارم اور اسلحہ کابل سے اور وہاں سے کیسے آیا؟ بارڈر ایریا سے آیا نا۔ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ شہباز شریف، بلاول، فضل الرحمان، نواز شریف، یا یہ شخص ہے جو ابھی گفتگو کر رہا تھا؟ لہجہ دیکھیں ذرا ان کا، بات ان کی سنیں۔ اچھا بھئی آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کے رنگ پسٹن بھی ٹھیک ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ملک کے اندر کوئی ایک چیز بتا دیں جو سدھری ہو، جو بہتر ہوئی ہو۔ اپوزیشن آ کے شوق پورا کر لے۔ بالکل اپوزیشن آئے گی، عوام کی نمائندگی کرے گی، ہر محاذ پہ کرے گی۔ ہم کسی سے جنگ لڑنے نہیں آ رہے، نہ سیاسی کارکن جنگ لڑتا ہے، بالکل صحیح۔ ہم بات کہنے آ رہے ہیں۔ اگر شیخ رشید صاحب کو ہماری آواز سنائی نہیں دیتی کہ آج کھاد کی بوری 10,000 میں مل رہی ہے ڈی اے پی کی، حاجی لوگوں کی اور نیک لوگوں کی حکومت میں، اور اس تبدیلی کی حکومت میں جس کا کتنی مہنگی ہو گئی ہے یہ؟ جی 2400 پہ تھی 2015 میں، اور 2018 تک 2400 پہ رہی۔ صحیح۔ آج 10,000 پہ، اور وہ بھی مل نہیں رہی، لائنوں میں لا کے سوٹیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل جو ڈالر جی بڑھ جی گیا ہے، بہت دیکھیں نا، سارے کام انٹرنیشنل۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، جی جی ایسے ہی ہے، درست آپ کہہ رہے ہیں، ڈالر بڑھا تو کھاد بھی بڑھ گئی۔ نہیں امپورٹ ہوتی ہے وہ جو سوٹیاں پڑتی ہیں کھاد خریدتے ہوئے، یوریا جو غائب ہوا ہے وہ لیگل بات ہے کہ وہ تو آپ کی لوکل پروڈیوس تھی، وہ نہیں ملا آپ لوگوں کو۔ امپورٹ ہو جو بھی ہو، حکومت نے مینج کرنا ہے نا۔ بالکل صحیح، کوئی ہے بتانے کے لیے؟ بالکل صحیح۔ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ بھارت جیسے تب بھی ڈالر کو سٹیبل کس نے کرنا ہے؟ شہباز شریف نے۔ امپورٹ کس نے بر وقت کرنی ہے؟ شہباز شریف نے یا نواز شریف نے کرنی ہے یا مریم نواز نے کرنی ہے؟ انہوں نے کرنی ہے نا۔ اس کا کوئی فارمولہ بتائیں۔ وہ جو ڈنڈے پڑتے ہیں لائنوں میں لگے ہوئے، مجھے بطور کاشتکار جب میں یوریا خریدنے جاتا ہوں، وہ بھی ڈالر کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ کیا وزیر داخلہ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ ایک کسان دن رات جا کے محنت کر کے آبیاری کرتا ہے کھیت کی، اور ملک کے لیے غلہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ کھاد لینے کے لیے گیا، پیسے دے کے لینی ہے، 7 ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر استعفیٰ نہیں بنتا وزیر داخلہ کا؟ بالکل۔ کیبنٹ میں جہاں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے ان سے پوچھئے تو وہاں پہ وزیر صنعت و پیداوار کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے، اور 5 دن بعد کہتے ہیں کہ امپورٹ کرو۔ شیخ رشید صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ کے رنگ پسٹن ہیں صحیح؟ کمزور تو بات کی بات ہے۔ صحیح۔ داریجو صاحب، یور ٹیک آن شیخ رشید کہ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ بلاول صاحب 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو اس چیز میں بلیو نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی کیوں ضرورت پیش آتی ہے حکومتی مطلب لیڈرز کو بھی، اور ادھر ادھر سے بھی آوازیں کیوں نہیں بند ہوتی ہیں؟ دیکھیں زمین صاحب، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شیخ جیسے لوگ اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ریلوے منسٹر تھے، اب وزیر داخلہ ہیں، آج بڑے واقعات سیریس ہو کے ٹی وی پہ آئے اور کبھی انہوں نے بتائی اپنی نہیں۔
दारिजो साहब, इकरामुल्लाह खान दारिजो साहब, माजरत से आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, तो वो आपका जो है अप्रोच करते हैं। मैं अभी जाना चाहूंगा राना मुबशिर की तरफ। राना साहब, आप बड़ी गौर से चीजों को देख रहे होते हैं। डील या ढील, इतलात ये भी थी कि कहीं पे बाकायदा बैठकर रिक्वेस्ट भी की गई, मिन्नत समाजत भी की गई, लेकिन कहा कि नहीं भाईजान, अदालतों में ही जाएं, अदालतों की तरफ से जाएं। फ्री कैन का नाम बताएंगे? चलें, मैं तो राना साहब से पूछ रहा हूं, मुझे तो नहीं मालूम है, मुझे तो है ना कि जी मिल बैठे कहीं और मिन्नत समाजत किसने की और किसकी की बता दें, ये भी पब्लिक। चलें, वो भी मैं जिक्र कर देता हूं। आप तो हर जगह ही पकड़ लेते हैं, कुछ कर चीजें देना। आपको भी पता होती हैं, कुछ चीजें नहीं, हमें नहीं पता, हम आपसे सीखते हैं। अच्छा चलें, DGISPR की एक छोटा सा शॉट है, वो जरा सुन लें। तो उसके बावजूद अगर ये डील और फिर शौक पूरा करने चल रहा है, इसके पीछे कहानी क्या राना साहब, ये भी हम पूछेंगे। DGISPR ने क्या कहा, ये सुन लें। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। In my understanding, I am very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. राना मुबशिर साहब, एब्सोल्युटली बेसलेस, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में डील या ढील की गुफ्तगू होती रहती है। और कहा यह जाता है कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें थोड़ी सी तेज़ की गई हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, जो शहबाज शरीफ साहब की गारंटी, ये सारा उसी के रिजल्ट में है कि कहीं ना कहीं कोई फियर है कि कोई डील हो रही है। और फिर जो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली बेसलेस, और फिर कहते हैं व्हाट इज द एविडेंस। तो आज राना मुबशिर साहब को थोड़ा सा एविडेंस दे दें। देखिए, बात ये है जमीर साहब, आप भी इसी शहर में आपने जर्नलिज्म शुरू किया, मैंने भी इसी शहर में जर्नलिज्म शुरू किया। ड्राइंग रूम में बैठ के रात को एक बड़ा सा कोहिबन सिगार लगा के और फिर ओवर ए ड्रिंक अगर आप बैठ के यहाँ पे फलसफे लोग झाड़ते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, ठीक है। और कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इमरान खान साहब की हुकूमत हो, जरदारी साहब की हुकूमत हो, और पीछे चले जाते हैं बेनजीर साहबा की हुकूमत हो, सब हुकूमतें जब भी आती है ना तो पहले रोज ही यहाँ पे बैठ के ना हुकूमत गिर जाती है, ठीक है, कि जी हुकूमत जड़ी है 3 महीने तो ज्यादा नहीं चलने लगी, ठीक है। और रात को एक फलसफा होता है, रात को सब खाना खाते हैं, घर चले जाते हैं, सुबह हुकूमत फिर उधर ही होती है, और इस तरह काम चलता रहता है। तो ये डील और ढील, मुझे नहीं समझ आती किसको डील चाहिए और किसको डील चाहिए। ये एक पॉलिटिक्स का एक चक्कर है। ये अपोजिशन के लोग जो होते हैं वो दूसरी तरफ खेलते रहते हैं, जनाब हुकूमत को प्रेशराइज करते रहते हैं, और हुकूमत के लोग जो होते हैं वो जनाब अपोजिशन को प्रेशराइज करते रहते हैं। तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। द रियलिटी चेक इज कि दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, और हम लोग बैठे ना अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं कि जनाब डील है या डील नहीं है, केड़ी डील ते केड़ी डील, ठीक है जी। अगर डील देनी है या लेनी है, वो ना तो हुकूमत ने देनी है ना हुकूमत दे सकती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। सही, जिन्होंने देनी है या जिनसे लेनी है, जिन्होंने, वो जाने और उनके काम जाने। वो उसका उधर से आपने क्लिप दिखा दिया है कि जनाब अगर कोई डील या ढील हो रही है तो सानू भी दसो, ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ तो सही ना ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ लंदन ਵਿੱਚ, या गया भी सी या नहीं गया सी, या फॉर दैट मैटर यहाँ पे अगर किसी ने अप्रोच किया है तो जाते हैं, नून लीग के लोग भी जाते हैं, मिलते हैं फौज के लोगों से। इसमें कौन सी ऐसी बात है, कोई गलत बात तो नहीं है। पाकिस्तान की फौज है यार, कोई तो इजराइल की फौज तो नहीं है, ठीक है। जाते हैं, मिलते हैं, जाके बातचीत करते हैं, और हमेशा से होता है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, वो भी इस वक्त बैठ के कह रहे हैं जनाब कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर सकता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ना मुस्लिम लीग नून को आज हुकूमत दे दे वो ठीक कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी ठीक कर सकती है, इमीडिएटली कोई चीजें नहीं कर सकती है। नहीं जाफर साहब नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ we need at least 3 years to 5 years time to fix the things,
that means کہ تسی مطلب ڈیمیج اتنا ہو چکا ہوا ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ ایسی چکر ہے سارا کہ جی ہم حکومت میں آئیں گے, ہمیں 3 سے 5 سال چاہیے. جناب مسلم لیگ نون والوں کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 3 سے 5 سال چاہیے کہ جو چیزیں غلط ہو چکی ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے 3 سے 5 سال چاہیے. دیٹ مینس کہ تسی کہہ رہے ہو کہ سانو ایک واری اور لانا, تو واری لانے کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی نہیں فکس کر سکتا. ٹھیک ہے, ایشوز جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں. تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ رکھیں, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. ریئلسٹک اپروچ یہ ہے, کووڈ آیا, ساری دنیا کو ہٹ کیا, ساری دنیا کی اسٹرانگیسٹ سے اسٹرانگیسٹ اکانومیز جو ہے اس وقت جناب مسئلے میں پڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم بھی انٹیکٹ ہے. امریکہ جیسی اکانومی جو ہے جو پیسے دیتی رہی لوگوں کو گھر بیٹھ کے جناب کووڈ کے مسئلے میں, وہاں پہ بھی 39 ایئرز کے بعد 7% انفلیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ گھروں پہ لوگوں کو بیٹھ کے پیسے بھی کھلاتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. پاکستان کی حکومت جو ہے پھر بھی انہوں نے بچا لیے بندے. ٹھیک ہے, پھر بھی انہوں نے کوشش کر کے اپنی اکانومی اگو پیچھے سیدھی کر کے تو توڑ دے دے پین نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور ان دا پی ٹی آئی گورنمنٹ, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, بٹ دین اگین آپ ایٹ لیسٹ سروائیو کریں. جو سب سے بڑا ایشو 2 پڑیں گے حکومت کے گلے میں آئندہ آنے والے دنوں میں, جو میں پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں. ایک کہ جو نیٹ ریزلٹ نہیں نکالا یا نکل سکا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ گلے پڑے گا. دوسرا جو مہنگائی ہے وہ ساری دنیا میں ہے, لیکن پھر بھی وہ مہنگائی عام آدمی اس کو برداشت کرنے کے لیے یا اس کو ایبزارب کرنے کے لیے یا لوگوں پاکستان کی عوام ہمت نہیں رکھتی, یہاں پہ فلسفے نہیں سن سکتا. بالکل صحیح, جو فلسفے آ کے جھاڑتے ہیں نا سارے, جی ڈی پی اتنا ہو گیا تو فلانا ہو گیا. نو, دا پرسن آن دا اسٹریٹ وانٹس فوڈ آن اٹس ٹیبل. بالکل صحیح ہے, اس نے اپنے بچوں کو نوالا کھلانا ہے. ویری رائٹ. جعفر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں ایک تو یہ ڈیل اور ڈھیل اور کون کرتا ہے اور کس سے کرتا ہے, اور لندن کوئی گیا ہے تو بتائیں, کوئی آیا ہے تو بتائیں. لاہور میں بھی شاہد خاقان عباسی صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں وہ جیل میں تھے اور کچھ سیانے لوگ آئے اور جن کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق واسطہ تھا, اینڈ دے ریکویسٹڈ شاہد خاقان عباسی کہ جی آپ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت لے لیں, پی ایم ایل این از ناٹ ریڈی فار دیٹ. ہم نے یہ جواب دیا, ہاں یہ 2 سال پہلے کیا, آپ نہ حیران ہو, وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. اچھا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جی قبل از وقت انتخابات علاج ہیں, نیا مینڈیٹ جس کو ملے گا وہ کر لے گا. دوسری بات ہے کہ پی ایم ایل این کہتی ہے 3 سال چاہیے. یس کہتے ہیں, ہم کیوں نہیں کہیں گے. ہمیں جب پہلے 2013 میں بھی حکومت ملی, سیاسی استحکام چاہیے تھا ملک کو, کیا میاں نواز شریف نے کام نہیں کیا اس کے لیے؟ بالکل سیاسی استحکام ملا نہیں دوں گا. ایک منٹ, بریک کے بعد لوڈ شیڈنگ تھی. میں بالکل, وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں آپ ہی سے کمنٹ لے لوں گا کیونکہ بدھاریجو صاحب کی بھی باری نہیں آ سکی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اکرام اللہ خان دھاریجو صاحب, شیخ رشید کی گفتگو آپ نے سن لی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کووڈ بھی ہے, دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور 27 فروری رہنے دیں. آپ کیا کہتے ہیں دھاریجو صاحب؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. میں نے کہا اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شیخ رشید جیسے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں. آپ نے خان صاحب کے دعوے سنے تھے الیکشن سے قبل کہ میں اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا, میں ہر ڈپارٹمنٹ کو صحیح کر دوں گا, میں ہر چیز صحیح کر دوں گا, صرف مجھے 200 لوگوں کی ضرورت ہے, 200 لوگ ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں, میں آ کے ملک صحیح کر دوں گا. اب پتہ چلا کہ وہی لوگ آ گئے ہیں, شیخ صاحب جیسے بڑے بڑے عہدوں پہ, وزیر داخلہ, ریلوے منسٹر. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں کہ فاٹا میں اور بلوچستان میں, آپ وہاں پہنچے ہیں, آپ گئے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے, گورنمنٹ ویژن لیس ہے, کوئی ان کا ویژن نہیں ہے. اور آپ آئے دن ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, نان سیریس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی وزراء کی. اور میں تو ابھی بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کسی طریقے سے ان کو اللہ ہوش کے ناخن دے اور یہ سمجھیں, اپنی فارن پالیسی پہ توجہ دیں. ملکی مسائل جو ہیں, سب سے بڑی مہنگائی ہے. آج آپ دیکھیں کہ غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. آپ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں. دھاریجو صاحب تو 27 فروری کو آئیں گے آپ, مطلب بالکل؟ جی بالکل, ہم نکلیں گے. ہماری پیپلز پارٹی انہی حالات میں اگر خدا نہ خواستہ یہ اسی طرح کی دہشت گردی کی لہر چلتی رہی جس طرح وارن بھی کیا ہے.
دیکھیں وہ تو ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج تک تو یہی چیئرمین صاحب کا اور پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم نکلیں گے، بالکل صحیح، کے خلاف جائیں گے، بالکل پروٹیسٹ کریں گے، اپنے جی سامنے رکھیں گے۔ رانا مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ دعوے ہیں، دعوے نہیں، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور میاں نواز شریف نے 2013 میں جو بھی چیلنجز ملے تھے، وہ ملک کے اندر امن و امان کا تھا، وہ پاور کرائسس تھے، ٹھیک ہے جی، گیس اور بجلی دونوں کے حل کر کے دکھائے۔ کراچی کا امن بہت بڑا سوالیہ نشان، اب پھر اسی طرف جا رہے ہیں۔ سیاسی استحکام جو بنیاد ہے، میاں نواز شریف ایک ایک سیاستدان کے گھر گیا، پارلیمان کے اندر اکٹھا بٹھایا، بلوچستان ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے کی ہو یا پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر اور جی بی، سب کو ساتھ لے کے چلے اور وہ کام کر کے دکھا۔ آئندہ بھی جو لوگ عوامی تائید سے آئیں گے وہ انشاءاللہ کام کر کے میاں صاحب کے دکھائیں گے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی کووڈ میں ٹریول نہیں کر سکتے، کووڈ میں آپ عوام کو نکالیں گے جتھوں کے۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی وہ بات کر میں آ رہا ہوں رانا صاحب، میں اگر صحت مند آدمی ہوں میں تو نکل سکتا ہوں نا، صحیح میں نکلوں گا باہر۔ نہیں تو کووڈ تو سپریڈ ہو سکتا ہے نا، مطلب وہ تو یہ تو نہیں دیکھیں ہے کہ ابھی کے پی کے اندر انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی جاری ہے، وہاں تو کووڈ کچھ نہیں کہہ رہا نا، وہاں ٹھیک ہے معاملہ۔ اگر میں اپنے حقوق کے لیے نکلوں گا کہ میری روٹی جو ہے وہ مجھ سے نہیں کمائی جا رہی، یا میری کھاد مجھے نہیں مل رہی، یا بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، تو کیا اس کے لیے 22 مارچ کو آپ کے ادھر یہاں پہ ڈگنیٹریز ہوں گے، اسلامی ممالک کے فورن منسٹرز ہوں گے، ڈیلیگیشنز ہوں گے۔ 23 کو انہوں نے پریڈ وٹنس کرنی ہے، آدھے سے زیادہ اسلام آباد پنڈی فوج کے قبضے میں ہوگا۔ کیوں 23 مارچ؟ 4 دن پہلے ہی ہے، 4 دن فوج بعد کے قبضے میں کیوں ہوگا؟ مطلب ظاہری بات ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، اور اللہ نہ کرے آپ نے کہا نا فوج کے قبضے میں نہیں ہوگا، تو وہ کمال کرتے ہیں چوئی صاحب۔ تو سیکیورٹی تو فوج ہی نے کرنی ہے نا، آج بھی فوج ہی کر رہی ہے، وہ تو کرنی ہے نا، میں نے کہا ادروائز تو نہیں۔ دیکھیے ان ساری چیزوں کو قیادت جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر باہر سے لوگ آئے ہوں گے، اس طرح کے حالات ہوں گے تو بھی وہی رول ہوگا جس کا کہا۔ آپ لوگ یہی کہتے تھے کہ 124 دن کے دھرنے میں دیکھیں جی چائنیز اس پریزیڈنٹ کا جو دورہ منسوخ کرنا پڑا، اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملکی سالمیت یا ایشوز رانا ملک کے مبشر نام پہ صاحب، کوئی حرف آئے۔ جی رانا صاحب فائنل ٹیک۔ ایک چیز تو جعفر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ سارے دعوے ہیں وہ میرے سے منسوب کر رہے ہیں، میں دعووں کی بات نہیں کر رہا، میں ریئلٹی چیک دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو چیزیں جو اپنی کارروائی بتا رہے ہیں نا جعفر صاحب، اپنی دور حکومت کی، وہ جو حکومت آپ کی تھی اس وقت سینیریو انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈیز انوائرمنٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کے اپنے لیڈران، میں شاید خاقان عباسی صاحب کی آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اور میں جو کہ میرے شو میں انہوں نے آ کے خود کہا ہے، اور کئی ایسے مسلم لیگ نون کے اور لیڈران ہیں جنہوں نے میرے شو میں آ کے خود کہا ہے کہ انہیں کم از کم 18 مہینے سے لے کے 3 سال اور 3 سال سے لے کے 5 سال کا عرصہ چاہیے ٹو فکس دا سچویشن۔ جو ابھی سچویشن آپ لوگوں کے مطابق جو غلط ہے یا خراب ہے یا اکنامکلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 سے 5 سال کا عرصہ چاہیے، تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جناب آپ نو کانفیڈنس آ کے لے لیں، میں اس سے آگے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی پچھلی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی مرضی کا بیچ میں سے سینٹینس نکال لیے، میں ساری گل دس دینا تھا۔ اصل گل یہ سی کہ جو کہا یہ گیا تھا، جو ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ یہی تھا پہلے روز سے کہ جناب اگر آپ نو کانفیڈنس لا کے اپنے نمبر پورے کر کے نو کانفیڈنس لا کے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ آؤ، تھوڑے کو نمبر ہی نہیں پورے ہوندے۔ ہم نے تو نہیں کام گرانے جا رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں۔ مبشر فائنل یس اور نو، ڈو یو سی دس 27th February لانگ مارچ، 23rd مہنگائی مارچ، ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ No, I seriously I have no clue. If they want to go for it, یہ ٹھیک ہے, they should go for it. مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. But the point is, آپ نے بڑا rightly point out کیا کہ dignitaries are here and it's like, you know, جو alert situation ہوتی ہے, that is something different. وہ high ہوتی ہے. تو اس میں اگر یہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ سو بسم اللہ ضرور آئے, لیکن but I personally think that's not the right time. That's not the right. بہت بہت شکریہ چوئی جعفر اقبال صاحب, رانا مبشر, جام اکرام اللہ خان دھاریجو صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.